بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 11ویں پارے کا اللہ کی توفیق سے آخری سبق ہے اور سورہ ہود کا پہلا سبق۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدیر۔ سورت کا نام سورہ ہود ہے اور سورہ یونس کی طرح یہ بھی ایک مکی سورت ہے۔ 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ یونس کی 109 آیات تھیں اور 11 رکوع تھے۔ یہ سورت تقریباً سورہ یونس کے برابر ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورت کے اندر بھی سب سے زیادہ اللہ کی توحید کے تذکرے، عقیدے کو درست کرنے پر زور اور عقیدہ درست کرنے پر بار بار اللہ رب العزت انسان کو ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ اس صورت میں بھی مکی صورتوں کی طرح عقیدہ آخرت کو بڑی شد و مد سے بیان کیا گیا اور اس صورت میں بھی سابقہ کئی اقوام کے تذکرے اور کئی پیغمبروں کا ذکر خیر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور اسی طرح قوم عاد، قوم ثمود، کئی پیغمبروں کے تذکرے اور ان پیغمبروں کا دعوت کا کیا انداز تھا، انہوں نے کن حالات کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، کفر و شرک کی کن اتھاہ گہرائیوں کے اندر گری ہوئی قوم تھی، اور پیغمبروں نے کتنے حوصلے سے، کتنے تحمل سے
اپنی قوموں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف مسلسل دعوت دی، اور پھر ان پیغمبروں پر ایمان لانے والوں نے آگے سے کیا جواب دیا، کیا رسپانس دیا، پیغمبروں نے کیسے کیسے صبر کیا، اس کے تذکرے، اور پھر ان پر ایمان لانے والے چند لوگوں، چند ایمان والوں کا تذکرہ کہ اللہ پاک نے انہیں کیسے نجات عطا فرمائی، اور ان کافروں کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے اس دعوت کا مذاق اڑانے والے جو کافر تھے، سرکش اور باغی لوگ تھے، ان پہ اللہ کی گرفت کس طرح آئی، کیسے کیسے عذاب آئے، ان عذابوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ایک موضوعات ہیں، لیکن یہ بنیادی موضوعات ہیں سورت کے۔ اور اس سورت کے اندر قیامت کا تذکرہ، قوموں کی گرفت اور پکڑ کا تذکرہ، اور ڈرانے والا پہلو، نذیر والا پہلو اس سورت کے اندر غالب ہے، اور اس ڈرانے والے پہلو کے غالب ہونے کی وجہ سے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی وجہ سے اتنا ڈر گئے اور اس سورت سے اتنا اثر لے گئے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے یار غار تھے، جو آپ کے دوست بھی تھے اور سب سے پہلے آپ کے امتی بھی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب بوڑھے ہو چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ابو بکر، بوڑھے کیا ہونا، مجھے تو سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، عما یتساءلون نے، اور اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان ساری صورتوں کے اندر زیادہ ڈراوے ہیں، دھمکیاں ہیں، قیامت کے قائم ہونے کے تذکرے ہیں، قیامت کے دن کی سختیوں کے تذکرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ان صورتوں سے اثر لینے کی، متاثر ہونے کی، بدل جانے کی، دہل جانے کی، ڈر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلی 5 آیات ان کے موضوعات کا کچھ مزید احاطہ کریں۔ ایک تو اس سورت کے اندر توحید کا، آخرت کا، اقوام کا، پیغمبروں کا اور اللہ کے عذابوں کا تذکرہ، اور ابتدائی آیات کے اندر پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کی چند صفات کا، قرآن مجید کے چند اوصاف، خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خاص اور 2 نمایاں خوبیوں کا تذکرہ کیا، نذیر و بشیر۔ اور پھر اللہ پاک نے اس سورت کے اندر پھر قرآن مجید کے نزول کا، پیغمبروں کو بھیجنے کا، قرآن کو اتارنے کا بنیادی اور واحد مقصد بیان کیا کہ لوگوں کو اللہ کی توحید سمجھائی جائے، اور پھر اللہ پاک نے اسی توحید کے تناظر میں شرک سے توبہ کرنے کی،
استغفار کرنے کی تلقین فرمائی، ترغیب دی، ابھی بھی پلٹ آؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، اور پھر توبہ و استغفار کے فوائد و ثمرات بیان کیے۔ آخر میں پھر اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ اگر توبہ نہیں کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے، ڈٹے رہو گے، اسی پر مر جاؤ گے، توحید کی شاہراہ پہ گامزن نہیں ہوگے، عقیدہ درست نہیں کرو گے، تو پھر یاد رکھنا بہت بہت قریب ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا، اور تمہیں بتا لیں گے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی جان پر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، یہ 3 حروف مقطعات ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کے آغاز میں 3 حروف ہم نے پڑھے تھے، الف لام میم، وہاں الف لام میم تھا، یہاں الف لام را، تو ان کی تفصیل وہاں پڑھ چکے ہیں کہ یہ 3 حروف الگ الگ ہیں، یہ ایک لفظ نہیں ہے، اور ہر حرف کو پڑھنے پہ اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ الف پر بھی 10 نیکیاں، لام پر بھی 10، اور را پر بھی 10 نیکیاں، اور پھر یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، ملا کے نہیں، الر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ الف لام را، چونکہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے اس لیے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس کو نازل کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ غیب کی باتوں میں سے ہی ایک بات، یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ تو اہل علم نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں، مختلف ایکسپلینیشن دی ہیں، جن میں سے جو بات سب سے لاجیکلی بہترین لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان حروف مقطعات کے ذریعے اہل عرب کو، جنہیں اپنی زبان دانی پہ، شعر و شاعری پہ، اپنی زبان و ادب پہ بڑا مان تھا، اللہ پاک نے ان کو ایک قسم کا چیلنج کیا، ہمت ہے تو عربی زبان کے بھی وہی حروف تہجی ہیں جو تمہاری زبان کے حروف تہجی ہیں، قرآن مجید کے بھی وہی حروف تہجی ہیں جو تمہاری عربی زبان کے، جس میں تم شعر و شاعری کرتے ہو جو اس کے حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں، تو تمہارے اندر ہمت ہے ان حروف تہجی کو استعمال کر کے اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ یہی وجہ ہے شاید کہ جہاں بھی حروف مقطعات کا تذکرہ ہے فوراً بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب ہے ان حروف کا قرآن مجید کے ساتھ کوئی خاص لنک ضرور ہے، واللہ اعلم۔ یہاں بھی دیکھ لیجئے، الف لام را کے فوراً بعد کتاب احکمت آیاتہ، قرآن کا تذکرہ۔ تو اس قرآن کے اللہ پاک نے یہاں کچھ اوصاف بیان کیے۔ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام، قرآن، اقرا اسی سے ہے نا، اقرا پڑھ، قرات، اللہ اکبر۔ اور کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز، قرآن کا معنی پڑھی جانے والی چیز، کتاب کا معنی لکھی ہوئی چیز۔ اللہ پاک نے قرآن کا پہلا وصف یہ بیان کیا کہ یہ کتاب، یہ لکھی ہوئی ہے، یہ صرف زبانی نہیں ہے، یہ لکھی ہوئی بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور پھر جب یہ قرآن اترا تھا تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مختلف چیزوں پر بھی لکھوایا تھا اسے، اس دور کے اندر جو بھی لکھنے والی فیسلٹی سہولیات تھیں اس کے مطابق لکھوایا تھا، سینوں میں بھی موجود تھا، لیکن لکھوایا بھی تھا۔
کتابن پہلے نمبر پہ یہ لکھی ہوئی ہے، اور دوسرا وصف احکمت، یہ ایک کتاب ہے، کتابن یہ ایک کتاب ہے، یہ ایک لکھا ہوا کلام ہے، احکمت محکم کی گئی ہے، فعل مجہول ہے، احکمت محکم کی گئی ہے، مضبوط کی گئی ہے، ٹھوس ہے، آیاتہ اس کی آیات یا جس کی آیات، محکم کی گئی ہیں جس کی آیات، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی بڑی سالڈ، ٹھوس، مضبوط، کچی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بڑی مضبوط قسم کی آیات ہیں اس قرآن کی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ کوئی چند آیات تو اندر سے اللہ پاک منسوخ کر دیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پوری کتاب کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ منسوخ کے مقابلے میں بھی محکم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تورات پوری کی پوری منسوخ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ انجیل، زبور، صحیفے سب اس وقت منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب تو نہیں آنے والی، نہ اس کے بعد کوئی اور کتاب آنے والی ہے، نہ یہ کتاب منسوخ ہونے والی ہے۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ کلی طور پہ بحثیت مجموعی یہ پوری کتاب کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ کب تک رہے گی؟ یہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ایک وصف ہے، یہ مخلوق نہیں ہے جو قیامت تک رہے، یہ تو اللہ کا وصف ہے۔ کلام کرنا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کو ہے دوام، کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ رہے گی۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، ٹھوس، مضبوط، بڑی پکی بات، شک والی بات نہیں۔ اور دوسرا معنی کہ یہ کبھی پوری کتاب کبھی منسوخ ہونے والی نہیں۔ پہلا وصف لکھی ہوئی، دوسرا وصف محکم، مضبوط، غیر منسوخ، تیسرا وصف ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں، تفصیل اسی سے ہے، ثم فصلت پھر کھول کر بیان کیا گیا ہے، پھر کنہیں ان آیات کو کھول کھول کر بیان بھی کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موٹی موٹی باتیں کر دی گئی ہیں، صرف مضبوط اور ٹھوس باتیں تو بڑی ہیں لیکن سمجھ کسی کو آئے کوئی نہ، نہیں۔ ثم فصلت پھر کھول کھول کر بیان کی گئی، ایک معنی جدا جدا کی گئی ہے، ہر آیت دوسری سے جدا ہے، ہر آیت پورا ایک مضمون ہے، ہر آیت چمکتا ہوا ایک موتی ہے۔ فصلت کا معنی کھول کھول کر بیان کی گئی ہے یا جدا جدا کی گئی ہے۔ من لدن کی طرف سے، کے پاس سے، کس کی طرف سے ہیں یہ؟ چوتھا وصف، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ من لدن حکیم خبیر، ایک کمال حکمت والے کی طرف سے جو پوری خبر رکھنے والا ہے، یہ اس کی طرف سے، کسی کم علم کی طرف سے نہیں ہے، کسی ناقص علم والے کی طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے ہیں یہ آیات جو پوری کائنات کی ہر چیز سے پوری طرح واقف، باخبر ہے، اور پھر وہ ہے بھی بڑا حکیم، بڑا دانا ہے۔ اس نے جو اس کے اندر باتیں نازل کی ہوں گی پھر وہ کتنی دانائی پہ مبنی ہوں گی، اور جو انہیں اختیار کرے گا اس کی آیات پہ کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل تبدیل کر لے گا، وہ کتنا دانا ہوگا، یقیناً وہ بھی دانا بن جائے گا۔ اور پھر یہ چار اوصاف بیان ہوئے قرآن پہ، لکھی ہوئی ہے، محکم ہے، اور پھر باتیں اس میں کھول کھول کے بیان کی گئی،
اور یہ اس کی طرف سے ہیں جو دھنا بھی بہت ہے اور باخبر بھی بہت، چاروں صاف۔ اور اس کا موضوع اور مضمون کیا ہے؟ آخر اس میں بیان کیا کیا گیا ہے؟ اللہ، اللہ اصل میں ہے ان پلس لا، ان کے لا نا تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ مضمون تو یہ ہے بنیادی۔ پچھلی سورت کا اختتام بھی توحید پہ ہو رہا تھا، اس سورت کا آغاز بھی اللہ کی توحید سے ہو رہا ہے۔ توحید سے بچ کے ہم جائیں گے تو کدھر جائیں؟ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اور ہر پیغمبر کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے یہی مقصد دے کے بھیجا، آپ کو بھی یہی مقصد دے کے بھیجا، کیا؟ لوگوں کو یہ سمجھا دیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اننی، اور میرا کیا منصب ہے جس پر یہ کتاب اتر رہی ہے، اس پر اس کا کیا منصب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا منصب ہے، کیا مقام ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ اننی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، منہ، اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، حکیم خبیر کی طرف سے، نذیر، ایک ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈراتا بھی ہوں شرک کے نقصانات سے، نافرمانی کے نقصانات سے، اور توحید کی بشارتیں بھی دیتا ہوں کہ توحید اپناؤ گے، یہ بشارت، یہ خوشخبری۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور میں تمہیں ایک اور پیغام بھی دیتا ہوں اللہ کی طرف سے، وَأَن، اور یہ کہ اسْتَغْفِرُوا، بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبو، پلٹ آؤ، الیہ، اس کی طرف۔ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ استغفار کا معنی ہے کہ جو گناہ ہو چکے ہیں نا، کہنا یا اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معافی دے دے، مجھے سزا نہ دینا اس کی۔ اور توبہ کا معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا، یہ توبہ، پلٹ آؤ واپس اللہ کی طرف۔ دو مختلف چیزیں ہیں۔ صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، معافی مانگتے رہنا، گناہ چھوڑنا کوئی نہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ اس لیے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ الفاظ پڑھا کر، اے اللہ میں تجھ سے اپنے جو گناہ ہو چکے ان کی بخشش بھی مانگتا ہوں، اور آئندہ میں گناہ نہ کرنے کا بھی پکا عزم اور ارادہ کرتا ہوں۔ یہاں بطور خاص سیاق و سباق کے مطابق توبہ استغفار سے مراد ہے شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جانا۔ ویسے تو باقی گناہ بھی سارے آ جاتے ہیں، باقی گناہ بھی چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جانا اس میں داخل ہے، لیکن بطور خاص سیاق و سباق میں توحید چل رہی ہے۔ سب سے بڑی توبہ وہ شرک سے توبہ۔ فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر تم شرک چھوڑ دو گے، ظلم چھوڑ دو گے، نافرمانی چھوڑ دو گے، گناہ چھوڑ دو گے، سود چھوڑ دو گے؟ فائدہ کیا ہوگا؟ یمتع، وہ سامان دے گا، متاع سامان کو کہتے ہیں، مال و متاع۔ یمتع، وہ فائدہ دے گا یا وہ سامان دے گا کم تمہیں، متاعن، سامان، حسنن، اچھا، وہ تمہیں اچھا ساز و سامان دے گا، وہ تمہیں اچھا فائدہ دے گا، وہ تمہیں اچھی زندگی، اچھی گزران دے گا، الا، تک، کب تک؟ آجالن، وقت، مسمى، معین، مقرر، آجل، الا آجل مسمى، ایک معین مدت تک، یعنی موت تک۔ زندگی جتنی بھی ہوئی، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، یہ جتنی بھی زندگی ہوگی نا، اللہ پاک یہ جو دنیا کا مال و متاع ہے نا، اس کو قرآن میں بار بار کہتے ہیں نا، متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن جو شخص
صحیح ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہو جائے، اللہ کی توحید پہ، اللہ کے دین پہ، قرآن کے مطابق، سیرت کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، گناہوں کی زندگی کو خیر بات کہہ دے، تو پھر اللہ پاک اس دھوکے کی زندگی کو بھی اس کے لیے کیا بنا دیتا ہے؟ متاعن حسنا، ایک اچھا ساز و سامان۔ اللہ پاک دنیا کی چیزوں کے اندر سے بھی اس کے لیے خیر برآمد کر دیتا ہے۔ مثلا اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، تو اللہ پاک مومن کو اپنے ازواجی تعلقات قائم کرنے پر بھی صدقے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر، انسان محنت مزدوری کر رہا ہے، دن رات طے کیا ہوا ہے، پیسہ کماتا ہے بچوں کے لیے، اگر بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالنے کی بجائے حلال کا لقمہ ڈال رہا ہے بیوی کے منہ میں، بچوں کے منہ میں، تو اللہ پاک اسے بھی اس کے لیے صدقہ و خیرات کے برابر نامہ اعمال میں لکھوا دیتے۔ مومن کی تو پھر ہر چیز نیکی بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات اللہ نے سورہ نحل میں فرمائی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو پھر صحیح مومن بن جاتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم ان کی یہ دنیا کی زندگی بھی حیاتن طیبہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں، سکون والی، اطمینان والی زندگی بنا دیتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَيُؤْتِ، اور وہ دیتا ہے، کل، ہر، ذی فضل، فضل والے کو، فضلہ، اس کا فضل یا اپنا فضل، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل دیتا ہے۔ فضل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد چیز، زائد چیز کو فضل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں اس لائق تو نہیں تھا، میرا یہ بنتا تو نہیں تھا، اس رب نے میرے اوپر رحم فرما کے مجھے یہ دے دیا، زیادہ دے دیا اس نے، یہ فضل ہے۔ ہر فضل والے سے مراد کہ جو شخص صرف اپنے فرائض ہی پورے نہیں کرتا، نفلی کاموں میں بھی آگے آگے، نفلی کاموں میں بھی آگے آگے، چاہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھنے کی باری آتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے فرض کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اور مال بھی خرچ کرتا ہے، نفلی صدقات و خیرات بھی کرتا ہے۔ اب یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ فضل کر رہا ہے، یعنی زائد عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں جو پھر عمل کرنے میں زائد عمل کرتا ہے، بندہ ہو کر، جو بندہ ہو کر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی شکل میں نیکیاں کرتا ہے، بندہ ہو کر، تو میں رب ہو کر اس کو اجر و ثواب دینے میں اس پر فضل نہیں کروں گا، اس کو اجر و ثواب زیادہ نہیں دوں گا، میں بھی پھر اسے زیادہ دوں گا۔ یعنی جنہ کوئی گڑ پائے گا، اللہ پاک فرماندے نے میں بھی پھر انہیں میٹھا کرتا جاؤں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر گئے توحید سے، اللہ کی اطاعت سے اور فضل والے کاموں سے، فَإِنِّي أَخَافُ، تو یقیناً میں ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب سے، یوم کبیر، بہت بڑے دن کے۔ اکثر جگہوں پہ تو یوم عظیم آتا ہے، یہاں یوم کبیر ہے، تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ تم پر نہ آ جائے۔ 50,000 سال کا دن، اس سے بڑا یوم کبیر کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم پھر گئے اس قرآن سے، توحید سے، تو یقیناً میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ الاللہ، اللہ ہی کی طرف مرجعو، لوٹنا ہے، کم تمہارا، نہیں پلٹو گے توحید کی طرف، فکر آخرت کی طرف، پیغمبروں کی سیرت اور ان کی زندگیوں کی طرف، تو پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھو، الاللہ، اللہ ہی کی طرف مرجعو، لوٹنا ہے، کم تمہارا، اللہ،
جار مجرور ہے، شروع میں آ گیا ہی کا معنی پیدا ہو گیا، ورنہ اس کا مقام بعد میں ہوتا ہے۔ یہ جملہ تھا مرجعکم اللہ، لیکن اللہ شروع میں لانے سے اس میں ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، مرنے کے بعد اور کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے پاس ہی تو جانا، اور کہاں جانا؟ تو پھر وہ پوچھ لے گا وَهُوَ، اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے، تمہیں مارنے کے بعد زندہ رکھنے پر بھی قادر ہے، اور مارنے کے بعد میدان محشر میں اپنے سامنے کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے، تمہاری زندگی کے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے ویڈیو کی شکل میں تمہیں دکھانے پر بھی قادر ہے، تمہارے اعضاء کو بلا کر تمہارے اعضاء سے ہی تمہارے خلاف گواہی دلوانے پر بھی قادر ہے۔ اللہ خبیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اور اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ، اور اللہ ہمیں موت دے تو اسی توحید پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔